نہج البلاغہ کلمہ کثار 202 کے بارے میں مولا کائنات نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، سورہ توبہ آیت نمبر 12، جنگ جمل کی جنگ سے پہلے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا، اور اگر یہ لوگ عہد کر چکنے کے بعد اپنی قسمیں توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں تم کو تانا دیں، تو تم کفر کے سربراور لوگوں سے خوب لڑائی کرو، ان کی قسموں کا ہرگز کوئی اعتبار نہیں، تاکہ لوگ اپنی شرارت سے باز آئیں۔ یہ ابن عباس سے مروی ہے کہ آئمہ کفر سے ایک ولی خدا لڑے گا۔ اسی بنا پر جنگ جبل میں مولا کائنات نے یہ آیت تلاوت فرمائی تھی اور فرمایا، مجھ سے رسول اللہ نے فرمایا کہ تم ناقصین، بیت کے توڑنے والوں، اہل جمل، قاسطین، عدول کرنے والوں، اہل صفین، اور مارکین، ان کے خوارج، اہل نہروان سے جو ہے جنگ کرو گے۔ مولا کائنات سے جنگ کرنے کی جو وجوہات بنی وہ 5 وجوہات ہیں۔ حضرت عائشہ کے والد پر جو ہے وہ برتری دی رسول خدا نے مولا کائنات کو، نمبر 1۔ نمبر 2، رسول خدا نے میثاق اخوت میں اپنا بھائی بنایا مولا کائنات کو۔ نمبر 3، خدا کا حکم ہوا کہ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں، لیکن مولا کائنات کا گھر کھلا رہے گا۔ جنگ خیبر میں دوسرے لوگ جب ناکامی کے بعد آئے تو پرچم مولا کائنات کو دیا اور خیبر کو مولا کائنات نے جو ہے وہ فتح کیا۔ دوسرے لوگوں نے جو ہے اس میں ناراضگی ظاہر کی۔ زبیر اور طلحہ جو تھے وہ ہر خلیفہ کے ساتھ تھے، اور جب مولا کائنات کو خلافت ملی تو اس میں ان کو خام خیالی تھی کہ مولا کائنات جو ہیں خلافت کے امور میں ان سے مشورہ کریں گے، لیکن مولا کائنات نے جو ہے وہ ان سے کوئی مشورہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے ان کی ناراضگی جو ہے آشکار ہوئی اور باقاعدہ امام کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور جنگ کرنے پر اتر آئے، جبکہ مولا کائنات کی انہوں نے بیعت کی ہوئی تھی۔ قرآن کی آیت جو رسول اللہ نے ابو بکر کو دی تھی کہ وہ جا کے مکے میں تلاوت کریں، ان کو واپس کیا گیا کیونکہ اللہ کا حکم آیا تھا کہ اپنے قریبی کو وہ آیت دو۔ وہ آیتیں جو ہیں مولا کائنات کو دیں اور انہوں نے مکے میں جا کے جو ہے وہ آیتیں تلاوت کی، جس کی وجہ سے ان کی ناراضگی ہوئی۔ جو خطبات ہیں مولا کائنات کے، خطبہ 148، خطبہ 172، 174، خطبہ نمبر 9، خطبہ نمبر 8، خطبہ نمبر 137 اور خطبہ شکیہ، جس میں 3 گروہ کا جو ہے ذکر ہوا۔ جب یہ جنگ ہوئی تھی تو مولا کائنات نے زبیر کو جو ہے رسول اللہ کی یہ حدیث یاد دلائی تھی کہ ان سے جنگ کو روکے، تو زبیر جو ہے وہ جنگ سے نکلنے والے تھے، لیکن عبداللہ جو ان کا بیٹا تھا انہوں نے جو ہے ان کو روک لیا تھا۔ جنگ جمل، طلحہ اور زبیر کا لشکر 36 ہجری، یعنی کہ مولا کائنات کی خلافت کے صرف 4 مہینے کے بعد جو ہے یہ خلاف ہو گئے تھے، کیونکہ مولا کائنات نے ان سے کوئی مشورہ نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا تم میرے ساتھ رہو۔ تو 36 ہجری میں جو ہے ناقصین بیت کو لے کر اور بیت کو توڑ کر جو ہے مولا کائنات کے خلاف آئے۔ جنگ صفین ہوئی، اور جنگ جمل جو کہ طلحہ اور زبیر کا لشکر تھا وہ 36 ہجری میں آیا، ناقصین بیت توڑنے والے۔ جنگ صفین میں معاویہ کا لشکر آیا 37 ہجری میں، قاسطین جو کہ شام سے جو لوگ آئے تھے۔ پھر ہوئی جنگ نہروان جو کہ خوارج کا لشکر تھا 38، یعنی کہ مارقین، نہروان کے لوگ۔ سورہ جن کی آیت میں 15 نمبر القاسطون کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور حضرت عائشہ نے جو ہے جناب ام سلمہ کو تیار کر لیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ جائیں۔ ام سلمہ نے رسول اللہ کی حدیث اور قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی کہ رسول اللہ کے بعد گھروں میں بیٹھی رہو، تو جناب ام سلمہ نے منع کر دیا تھا اور اپنے بیٹے کو جو ہے مولا کائنات کے ساتھ کر دیا تھا کہ یہ حق ہے۔ اس کے بعد وہ حضرت حفصہ کے پاس گئیں۔ حضرت حفصہ بھی تیار ہو گئی تھی، لیکن ان کے بھائی نے جو ہے ان کو منع کر دیا کہ یہ رسول اللہ نے منع کیا تھا، تو جناب حفصہ بھی جو ہے وہ رک گئی تھی، اور تاریخ تبریز میں بھی یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔